امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر تو برقرار ہے اور پروپوزلز کے ذریعے مذاکرات بھی جاری ہیں، مگر کل اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی میں اضافے اور متحدہ عرب امارات پر میزائل حملوں کے بعد جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا تھا اور دونوں طرف سے مختلف دعوے سامنے آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود امریکہ اس بات پر قائم رہا کہ سیز فائر برقرار ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن سعودی عرب اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی مذمت کے بعد آج ایک بار پھر متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کا فضائی دفاعی نظام ایک بار پھر ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور وہ ایران کی طرف سے آنے والے میزائلز اور ڈرونز کے خطرات سے نمٹ رہے ہیں۔ یعنی آج ایک بار پھر ایران کی طرف سے میزائل اور ڈرون حملے ہو رہے ہیں متحدہ عرب امارات پر، یہ متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پورے ملک میں سنی جانے والی آوازیں اسی آپریشن کا نتیجہ ہیں۔ یعنی کل سیز فائر کے باوجود متحدہ عرب امارات پر حملے ہوئے اور متحدہ عرب امارات نے کہا کہ وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، مگر پھر کوئی جواب دیا نہیں۔ پاکستان جو نیوٹرل ثالث ہے اور جسے امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے، اس نے بھی ان حملوں کی مذمت کی۔ سعودی عرب جس کا حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات سے اختلاف ہے، اس نے بھی مذمت کی اور پھر آج بھی متحدہ عرب امارات نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران کی طرف سے حملوں کی وجہ سے اس نے اپنے دفاعی نظام کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ ایسے میں متحدہ عرب امارات پر میزائل حملوں کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے اور سیز فائر کے قائم رہنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں، مگر اس سوال کو صدر ٹرمپ خود تو اوائڈ کر رہے ہیں، واضح جواب نہیں دے رہے ہیں۔ مگر آج ان کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں حالیہ کشیدگی سے سیز فائر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened, and we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق کل ان کے فضائی دفاعی نظام نے مجموعی طور پر ایران کی طرف سے داغے گئے 12 بیلسٹک میزائلز، 3 کروز میزائلز اور 4 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا، جبکہ مقامی حکام کے مطابق ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں فجیرہ آئل ٹرمینل پر آگ لگ گئی تھی اور اس حملے میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ فجیرہ میں لگی ہوئی اس آگ کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں، جن میں انڈسٹریل ایریا میں آگ کے بلند شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاہم حکام کے مطابق اب فجیرہ میں لگی ہوئی اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمان کے سرکاری میڈیا کے مطابق عمان میں اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب کے ساحلی علاقے بکھا میں ایک رہائشی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ عام بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے حالیہ حملوں کا الزام بار بار ایران پر لگایا ہے، تاہم ایران نے اب تک نہ ہی ان حملوں کی باضابطہ طور پر ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ ہی ان حملوں سے واضح طور پر انکار کیا ہے، بلکہ ایران سے آنے والے بیانات تو الگ ہی اشارہ دے رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایک ایرانی فوجی اہلکار نے اس حملے کا الزام امریکہ پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا متحدہ عرب امارات کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ان کے مطابق جو کچھ ہوا وہ امریکہ کی فوجی مہم جوئی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی فوجی اہلکار کے مطابق اس واقعے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق امریکی حکام کو چاہیے کہ وہ سفارتی عمل کے دوران طاقت کے استعمال کی غلط روش ختم کریں اور اس حساس علاقے میں فوجی مداخلت بند کریں، کیونکہ یہ مداخلت پوری دنیا کی معیشتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حالیہ واقعات سے متعلق ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں پیش آنے والے واقعات واضح کرتے ہیں کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہوتا۔ عباس عراقچی کے مطابق ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، اس لیے امریکہ کو محتاط رہنا چاہیے تاکہ وہ بدخواہوں کی وجہ سے کہیں دلدل میں نہ پھنس جائے، اور یہی بات متحدہ عرب امارات کے لیے بھی ہے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ جبکہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی نئی صورتحال تیزی سے واضح اور مستحکم ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور ناکہ بندی مسلط کرنے کے ذریعے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کمرشل شپنگ اور توانائی کی ترسیل کے تحفظ کو خطرے میں ڈال دیا ہے، لیکن بری نیت سے کیا گیا ان کا یہ عمل بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا برقرار رہنا امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، حالانکہ ہم نے ابھی کسی چیز کا آغاز بھی نہیں کیا ہے۔ ایرانی قیادت اب بھی امریکہ کو سخت پیغام دے رہی ہے، مگر ٹرمپ کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور آج بھی اوول آفس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہمارے بلاکیڈ کو چیلنج نہیں کرے گا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے ایران کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں، مگر پھر وہ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے صدر ٹرمپ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایرانی قیادت گیمز کھیلتی ہے، مگر وہ اصل میں معاہدہ کرنا چاہتی ہے، ہم ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا ہے، اور ہم نے ایران کی بحریہ، فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی میں نے ختم کروائی، اور اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے
تو دنیا خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو مشرق وسطیٰ کے بعد یورپ اور امریکہ کی باری آتی۔ ٹرمپ کا مزید کہنا کہ ایران کے رہنما بھی باقی نہیں رہے، پوری صورتحال ان کے خلاف ہے، میڈیا ایران کی کامیابی کی غلط تصویر دکھا رہا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ٹرمپ کے مطابق فیک نیوز کی کوئی ساکھ نہیں رہی، عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایران نے چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا کیونکہ ان کی بحریہ ختم ہو چکی ہے۔ ایران چھوٹی کشتیوں سے ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران اب صرف اپنی بقا کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ آج اسٹریٹ آف ہرمز میں امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم سے متعلق امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے پریس بریفنگ کی۔ اس دوران جنرل ڈین کین نے متحدہ عرب امارات اور عمان میں حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹرز نے کامیابی سے ان خطرات کو ناکام کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب تک آج کا دن نسبتاً پرسکون ہے۔ اس دوران جب ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کہا تھا ایران کی طرف سے اب تک کے حملے بڑے پیمانے کی جنگی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کی حد سے کم ہے، وہ حد کیا ہے؟ تو اس پر جنرل ڈین کین نے کہا کہ اس حد کا تعین ایک سیاسی فیصلہ ہے جو میرے اختیار سے بالاتر ہے۔ The threshold of restarting is a political decision above my pay grade. What I'll say is it's low harassing fire right now. It feels like Iran is grasping at straws to try to do something across the southern flank. To your question, David, their command and control structure remains very fractured, and I think they're struggling to maintain control down echelon at the edge, but it's still pretty low level kinetics at this point in time. اور اب سے کچھ دیر پہلے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ آپریشن فریڈم شروع کرنے سے پہلے امریکہ نے ایران کو بتا دیا تھا اور وارننگ دی تھی کہ وہ اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ ڈالے اور کوئی مداخلت نہ کرے۔ یعنی کہ یہ جو آپریشن شروع کیا گیا، جس کا ٹرمپ کی طرف سے اعلان کیا گیا، پہلے ہی خاموشی سے ایران کو اس حوالے سے بتا دیا گیا تھا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز اب امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس دوران جب پیٹ ہیگسیٹ سے سوال ہوا کہ کیا اب سیز فائر ختم ہو گیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، جنگ بندی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک الگ اور منفرد معاملہ ہے اور ہمیں توقع تھی کہ ابتدا میں کچھ ہلچل ہوگی، جو کہ ہوئی۔ No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. پیٹ ہیگسیٹ کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز میں حالیہ کشیدگی اور دونوں طرف سے حملوں کے دعووں کے باوجود سیز فائر قائم ہے اور اس کے خاتمے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے، مگر صدر ٹرمپ تو خود اس سوال کو ہی نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور کل صدر ٹرمپ نے 2 مختلف انٹرویوز کے دوران اس سوال پر جواب دینے سے گریز کیا کہ آیا اب بھی ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر برقرار ہے یا نہیں۔ ایک ریڈیو پروگرام کو دیے گئے انٹرویو کے دوران جب صدر ٹرمپ سے سوال ہوا کہ کیا جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، کیا دوبارہ حملے شروع ہونے والے ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا۔ اگر میں اس سوال کا جواب دے دوں تو آپ کہیں گے کہ آدمی اتنا سمارٹ نہیں ہے کہ امریکہ کا صدر بن سکے۔ اسی طرح امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کے نمائندے سے فون پر گفتگو کے دوران جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو ٹرمپ نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، جہاز چل رہے ہیں، ہم نے گزشتہ رات کئی بڑے جہاز منتقل کیے لیکن کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، میرا خیال ہے حال ہی میں کچھ فائرنگ ہوئی ہے، میں اس کی جانچ کر رہا ہوں۔ ٹرمپ نے ABC نیوز کو مزید بتایا کہ ایران کو امید کرنی چاہیے کہ سیز فائر برقرار رہے، ان کے لیے بہترین بات یہی ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں۔ اس دوران رپورٹر نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ اور اگر سیز فائر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، تو اس پر ٹرمپ نے کہا کہ تو میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا جیسے باقی سب کو بتاؤں گا۔ متحدہ عرب امارات پر حملوں کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ زیادہ تر میزائل اور ڈرون مار گرائے گئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس سب کا جنگ کے خاتمے کے امکانات پر کیا اثر پڑے گا، تو ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے اس پر کنٹرول ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم جیتیں گے، اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں ہمیشہ جیتتا ہوں۔